السلام ناظرین کرام، 6 جون کی صبح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت ساری خبریں، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں آج بھی حسب معمول ہیں، بلکہ کچھ نئے اینگلز بھی اس میں آئے ہیں۔ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، سب سے بڑی خبر تو یہ ہے جی کہ چیف جسٹس نے اپنے بیٹے کو سو موٹر نوٹس لے کر، خود نوٹس لے کر عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ افواہیں خاص طور پر اسلام آباد میں پھیلی ہوئی تھی کہ ان کے رابطے ہیں کسی اور سے۔ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب بھی کمال کے آدمی ہیں جی۔ آصف زرداری کا نام آتا ہے تو ان سے رابطے ہیں، شہباز شریف کا نام آتا ہے، نواز شریف کا تو ان سے رابطے ہیں، دونوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا تو ان سے رابطے ہیں۔ اب کہا جا رہا تھا کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے سپریم کورٹ میں بہت سارے کیس پینڈنگ ہیں، اور ان کیسز کے سلسلے میں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کو، ارسلان کو، جن کا نام اس وقت بھی آیا تھا جب جنرل مشرف نے بنائی تھی ایک ان کے خلاف ریفرنس، تو ان بیٹے کے حوالے سے یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ صاحب ان کے گویا ایک طرح کا انہوں نے ملازم رکھا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن والوں نے، یا ان سے کولیبریشن ہے، اور مقصد یہ ہے اس کا کہ وہ ججز پر انفلوئنس کر سکیں اس طریقے کے ذریعے سے اور کوئی فوائد حاصل کر سکیں۔ سپریم کورٹ میں غالباً رجسٹرار نے، فقیر حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے نوٹ بنا کے بھیجا چیف جسٹس کو کہ جناب یہ خبریں گرم ہیں اسلام آباد میں، ٹی وی اینکر صبح سے لے کر شام تک ان پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ بات بھی اڑائی جا رہی تھی کہ شاید وفاقی حکومت اس کو بنیاد بنا کر ایک ریفرنس بھیجے گی اور کورٹ کو ان افیکٹو کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن میرے خیال میں یہ بہت تاریخی واقعہ ہے کہ چیف جسٹس نے خود ہی اپنے بیٹے کو اور ملک ریاض کو بھی طلب کر لیا ہے کہ آج ہی پیش ہوں اور پیش ہو کے بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا ایسا ہوا ہے۔ اگرچہ کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ عدالتوں پہ اگر کوئی تعلقات ہیں بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو اس سے تو ایک تو خیر پریمپٹ ہوئی ہوگی وہ ساری صورتحال جو میڈیا نے پھیلا رکھی تھی، اور جس کے پس منظر میں کوئی اور نقطہ نظر بھی تھا، یا اور بھی کوئی حکومت کا کرنے کا اقدام تھا، یا ایک فیلر چھوڑا جا رہا تھا، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور اگر چیف جسٹس پہ ایکشن لیتے ہیں، یہ تو حضرت عمر کے بارے میں ہے نا جی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف ایکشن لیا تھا، دروں کی سزا دے دی تھی اگر ایسی بات ہوئی تھی، تو ان کا نام استعمال کر کے اگر ان کا بیٹا یا خاندان کا کوئی آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے تو کارروائی کرنے کا، اگر وہ ان کا نام استعمال کرتا ہے اور وہ غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو انہیں اس بات کا صرف وہی سو موٹر نوٹس لے سکتے تھے، انہوں نے لیا ہے۔ یہ سب کے نام آ رہے ہیں جی، یہ وزیر اعظم اور صدر اور فلانا اور خاندانوں کے بارے میں جو نام آ رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کو، ایک آدھ آرٹیکل ہارون رشید نے بھی لکھا کیانی صاحب کے بھائی کے حوالے سے، اور ہر ایک کے نام آ رہے ہیں۔ اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، کس حد تک ہے، اصل آدمی کا اس کو تعلق ہے کہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ ساری بات آ رہی تھی، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ جوڈیشری پر اٹیک ایک دم بیک وقت سارے چینل سے شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ اچانک سب کو خواب آ جاتا ہے کہ یہ بات یوں ہے اور رابطہ یوں تھا اور اس کا یہ ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے، اس پہ کبھی غور کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے آج طلب کر لیا ان کو بھی، اور ساتھ ہی ملک ریاض صاحب کو بھی کہ صاحب آپ ہی آئیے، آپ کے یہ کام کرتے ہیں، شہباز شریف کو خوش رکھتے ہیں، صدر کو خوش رکھتے ہیں۔ اب آپ نے عدلیہ پر بھی پٹھو ڈالنے کی کوشش کی ہے، کچھ چکر چلانے کی کوشش کی ہے۔ مقدمے آپ کے زیر سماعت ہیں، اگر آپ نے کوئی ہائر کرنا ہے، کوئی ہمارا آدمی کو ہائر کرو گے جن کا تعلق رشتہ داری ہم سے ہے، تو بھول جاؤ کہ اس کا اثر عدالت کے فیصلوں پر پڑے گا، یا عدالت کچھ کر سکتی ہے۔ بہرحال آج عدالت نے اس کو طلب کر کے میرے خیال میں ایک تو سارے پراپوگنڈے کو ڈیفیوز کیا ہے، ایک اگر کوئی اس کے بیس پر عدلیہ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا کام تھا تو اس کو بھی پریمپٹ کیا ہے، اور اگر سچ مچ جسے کہا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہے تو میرے خیال میں اس کی مثال حضرت عمر کی اپنے بیٹے کے خلاف کارروائی سے ملتی ہے۔ اسلام کی تاریخ اس سے کم نہیں ہے، اور اگر سچ مچ انہوں نے کوئی سخت ایکشن لے لیا تو ان کا نام دنیا انصاف کی تاریخ میں بہت ہی سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی ناظم الامور کو جو سفیر ہیں نا جی منٹر صاحب، وہ تو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں نہیں یہ کام کرتا، یہ جو آپ
گولیاں مروا رہے ہیں، چلوا رہے ہیں، ہم سے بندے مار رہے ہیں، معصوم میں نہیں کرتا. خبر آئی ہے ان کے دوست کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں سفیر بنتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ معصوم لوگوں کو قتل کرانا پڑے گا یا قتل کرنا پڑے گا، ڈرون حملوں کے حوالے سے. ناظم الامور کو طلب کیا گیا جی، ان سے کہا گیا کہ یہ آپ ڈرون حملوں کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان نے پہلی بار پروٹیسٹ کیا اس بات پر، ڈرون اٹیکس پر، آفیشلی پروٹیسٹ کیا ان کے سفیر سے کہ آپ ہماری علاقائی حدود میں یہ حملے کرتے پھرتے ہیں، آپ کو انٹرنیشنلی طور پر اس کا حق نہیں پہنچتا. اور ساتھ ہی وہ اسلحے کے جو پکڑے گئے تھے ان کے لوگوں کے ہاتھ سے، وہ آ رہی تھی نا گاڑی پشاور سے اسلام آباد میں، تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا اور پکڑی تو اس میں سے اسلحہ نکلا. امریکی سفارتکار شامل تھے، 3 پاکستانی اہلکار تھے، کوئی ڈرائیو کر رہا تھا. تو ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے امریکیوں کو، وہ ان کو سفارتی استثناء حاصل ہے. جو پاکستانی ملازم تھے سفارت خانے کے، مقدمہ قائم کر دیا. بڑی کوشش کی امریکیوں نے کہ یہ کام نہ کیا جائے، کر دیا گیا. اور ان کا بیل بھی شاید ہو گئی، لیکن ان کا بیل کینسل کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے کہ آپ نے جو شورٹی پیش کی ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے پاکستان بھی امریکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ہماری بھی کٹی گویا، ہم بھی ناراض ہیں آپ سے، ہم بھی خوش نہیں، ہم نے بڑی خدمت کی ہے آپ سے. اور لیکن یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پر اگر آواز نہیں اٹھا رہے تھے، ہم یمن نہیں ہیں، ہم صومالیہ نہیں ہیں، آپ ہمارے علاقے میں حملہ کرتے تھے تو ہم ایک حلیف کے طور پر ذرا خوش چپ تھے. اب جب ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بند کرو اور آپ کہتے ہو حملے کریں گے، تو ہم کم از کم پروٹیسٹ تو ضرور کریں گے. دس دا فرسٹ اسٹیپ، اور میرا خیال پازیٹیو اسٹیپ ہے. ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اسلحہ رکھنے کی کس نے اجازت دی ہے آپ کے بندوں کو وہ اسلحہ لیے پھرتے رہے. اور اسلحہ دکھایا گیا، ٹھیک ٹھاک اسلحہ ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا اسلحہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ اس طرح کا اسلحہ لے کر اس کے کام کرتے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹ ہوگی نا جی. تو ایک طرح کی جوابی کارروائی کو جو ہے جس سے تعلقات ہو سکتا ہے اور ٹینس ہوں، وہ ایک کارروائیاں شروع کی گئی ہیں. ادھر لیون پینیٹا جو وزیر دفاع ہے وہ انڈیا پہنچے ہوئے ہیں، منموہن سنگھ سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں آپ کا رول کچھ بڑھنا چاہیے، بڑھایا جانا چاہیے. یہی جھگڑا ہے پاکستان کی معاف کیجیے گا، یہی لڑائی ہے کہ آپ انڈیا کو افغانستان میں ایک رول دے کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اس کو علاقے کا سپر مین بنانا چاہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، روس بھی اس وقت ایک کل ان کا بیان آیا تھا پیوٹن کا کہ جو ہمارے ساتھ ایک تصویراتی اب لفظ استعمال ہو رہا ہے اسٹریٹجک کے معنوں میں، حکمت عملی کو تو آپ نہیں کر سکتے تھے نا، حکمت عملیاتی کچھ تو نہیں کر سکتے تھے، تو وہ تصویراتی ایک لفظ تھا، کوئی عربی کا، وہ نکال کے لائیں. چند دنوں میں بالکل پاپولر ہو جائے گا. اب عام استعمال ہو رہا ہے، اخباروں میں ہو رہا ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس میں نے اسٹریٹجیکل ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تصویراتی لکھ کے پہلے شروع میں کہا جاتا تھا مطلب ہے اسٹریٹجیکل، اب لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. تو وہ چل رہا ہے. اور اس میں ایک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے چین کی. چین کے روس کے درمیان ایک کولیبریشن اور کوآپریشن دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور اس خطے کے حوالے سے خاص طور پر بہت امپارٹنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب ہم قازقستان سے، ازبکستان سے اور ازبکستان اور کرغزستان سے ہم نے معاہدہ کر لیا. اب تینوں ملکوں سے لے کر روس سے پہلا معاہدہ ہے، ہم اسلحہ جو ہے دھڑا دھڑ ادھر سے واپس لے جائیں گے اور ہماری فوجیں بھی چلی جائیں گی، ہم بالکل محفوظ رکھتا ہے، پاکستان کی ضرورت نہیں. انڈیا کو یہ امپورٹنس دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. ادھر شنگھائی کانفرنس کی ایک آغاز ہونے والا ہے، توقع ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کو فل ممبر کے طور پر. یہ دیکھیے، یہ روس اور چین اور وہاں کی سینٹرل ایشیا کی 2 ریاستیں، 4 نے اس کا آغاز کیا تھا. 4 شنگھائی ممبرز تھے، وہ بڑھتے بڑھتے زیادہ بھی ہو گئے، باقی ریاستیں بھی سینٹرل ایشیا کی بنی. تو کہا گیا کہ نان پولیٹیکل سی آرگنائزیشن، لیکن عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیٹو کے خلاف ایک طرح کا ایک رد عمل ہے، ایک اتحاد ہے. کہا نہیں گیا اس میں. جب پاکستان نے شامل ہونے کی بات کی تھی اور انڈیا نے بھی اور ایران نے بھی کی تھی، تو ایران اور پاکستان کو شامل کرنے کے بارے میں تو بہت سے ملک حامی تھے، لیکن انڈیا کے بارے میں ریلکٹنٹ تھے. انڈیا خود بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، کیونکہ انڈیا اگر اس میں شامل ہوتا تو مطلب یہ تھا کہ وہ نیٹو کے خلاف یا امریکہ کے خلاف شامل ہوتا. اتنا تپڑ امریکہ میں ہے نہیں کہ انڈیا میں ہے نہیں کہ امریکہ کے خلاف وہ شامل ہو سکے. چنانچہ رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے کے طور پر روس کا اگرچہ کہنا تھا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. اب لگتا ہے کہ شاید انڈیا بھی تیار ہو گیا اس میں شامل ہونے کے لیے اور پاکستان بھی شامل ہو جائے گا. شنگھائی کانفرنس جیسا کہ میں نے کہا انڈکلیئرڈ نیٹو کے خلاف ایک طرح کا مقامی اتحاد ہے. وہاں کے لوگوں کا کہا جاتا ہے دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کو ڈیل کرنے کا ایک امریکی طریقہ ہے، دہشت گردی کو ڈیل کرنے کا ایک انڈیجنس مقامی دیسی طریقہ بھی تلاش کرنا چاہیے جو بہتر ہو.
پاکستان یہی کہہ رہا ہے جی کہ یہ مسئلہ یہاں حل ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کو اس کا رولر بنانا چاہیے، کرزئی کو بٹھا کر آپ اس کے گرد حصار قائم کر کے اس کی لوٹ مار کی اجازت دے کر اس کو اگر سمجھتے ہیں اور ساتھ انڈیا کو بٹھا کر اگر آپ معاملہ طے کرنا چاہیں گے تو ہوگا نہیں۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں کے حالات بہت مختلف ہیں، وہاں اگر شمالی اتحاد کو آپ قابض کرنا چاہیں تو وہ اکثریت میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ طالبان کو لے آئیے، لیکن طالبان کا وہ جو ایک نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے اور جو بالکل طالبان کی تحریک کو کوئی مذہبی سے زیادہ ایک نیشنلسٹ تحریک سمجھ رہے ہیں پختونوں کی، تو وہ اس کو آپ نظر انداز کر کے افغانستان میں کوئی اس طرح کی افیکٹو حکومت قائم نہیں کر سکتے، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔